اب آئیے 12 ربیع الاول منانے کی وجوہات جو لوگ دیتے ہیں، چونکہ آج میرا موضوع یہی تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ معاملہ رکھوں گا. یہ محبت رسول کی علامت ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے. جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے، جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ فلاں اور فلاں، یہ لوگ اس کے منکر ہے، فلاں ہیں. سوال یہ ہے کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں، میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے. ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی. مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے. وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا، ہے نا؟ ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کے تابع ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی. سوال یہ کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیے جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعے میں حب رسول کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے، تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا. کیا کیا؟ نہیں کیا نا ہم نے. ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا، انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں. وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے، دیکھیں گے، کریں گے، ہوں گا، ابھی کہاں ہوتا ہے، کر لیا جائے گا. یہ معاملہ ہے ہمارا. صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، بھی بچوں کو چھوڑا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا؟ تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں. میں اب اس میں کچھ وہ نہیں، کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں، کم سے کم اور زیادہ، کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ اس صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا، اس دن میلاد کا جلوس کیا، اس دن رسم کیا، اس دن کھانا پکایا، اس دن جو ہے فلاں کیا، اس دن کوئی دعائیں کی، اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجیے. ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ. مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کے محتاج ہیں. صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں. اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لکھا، رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کی. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے. سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے، تب ہمارے لیے جائز تھا. سلف نے منائے نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے؟ جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش، ظاہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی ہونا چاہیے، لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی. اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کی حد تک. اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے. اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ابن علامہ ابن تیمیہ؟ واقعی میں قول صحیح ہے ان کا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے. مطلب وہ انہوں نے خالی اتنا لکھا، سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا آگے بھی لکھتے کہ یہی تو خصوصیت تھی اس آدمی کی کہ جب لکھ رہا ہے قلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہی دلیل ہے کہ نہیں منایا تو تم بھی مت مناؤ میرے بھائی. ان کو حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا، تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو؟ جس چیز میں جب حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں جو ہے ایسا کام کرتے ہو انہوں نے نہیں کیا؟ تو یہ خصوصیت ایک عالم کی. آپ اس کی بات کو سمجھیے، اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ دلیل لے کر آ رہے اپنی بات کہ سلف کو خوشی تھی اس کی، منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال محبت رسول کی کوئی علامت، عشق رسول کی کوئی علامت جلسے جلائس آپ کی پیدائش منانا نہیں ہے میرے بھائی. اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو، سب سے پہلے خلفاء راشدین مناتے، اس لیے کہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں. ابوبکر صدیق سسر ہے، چلو ان کا زمانہ بڑا کم تھا نہیں منا سکے. عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے اور 10 سال خلافت کی اور زبردست خلافت. یہ ایسی کوئی خلافت نہیں جس میں کوئی حملہ ہوا، بارڈرز پہ تھی سب جنگیں. مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب و تاب پر تھی، اپنے عروج پر تھی. تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا، کچھ بھی نہیں، ایک دم سکون بھرے علاقے. اچھا عثمان ابن عفان رضی اللہ
کم بیش 10 سے 12 سال آپ نے خلافت کی. آپ تو 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے نا, انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ عشق رسول, محبت رسول نہیں تھا ان کو؟ اچھا, اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, بھائی بھی ہے رشتے میں, آپ کے داماد بھی ہے, اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں, ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر, انہوں نے کیوں نہیں منایا میرے بھائی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی. ارے چلیے, اس کے بعد کے دور میں جو ہے صحابہ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا, 100 سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد جیے, کسی نے منایا کیا؟ اس کے بعد اماموں کا دور آیا اور امام احمد بن حنبل کم بیش 240 ہجری میں انتقال کر گئے, تو 240 سال گزر گئے, کسی نے نہیں منایا. اس کے بعد کے ادوار میں آپ کو محدثین کا دور ختم ہونے تک 470 ہجری تک بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا اس کو منایا گیا. تو سوال یہ, اب کہاں جاؤں میں؟ نہ خیر القرون میں ملتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں, نہ صحابہ کے, نہ تابعین کے, نہ اماموں کے, نہ سلف صالحین کے. پھر کہاں سے اس کی دلیل؟ کسی امام نے تک باب باندھنا تھا اپنے فقہ کے اندر عید میلاد النبی کے فضائل اور مسائل؟ ہونا چاہیے نا, مسلک میں ہونا چاہیے نا, ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. فقہ بھی کوئی چیز ہے نا, ظاہر سی بات ہے, دین کی ایک سمجھ ہے, وہ بھی کہاں ہے اس میں کوئی باب ہے کسی امام کا؟ تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ مخالفت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی, آپ نے کبھی نہیں کی. نہیں 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 نہیں, آپ غلط ہے, آپ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن منایا. اچھا, کیسے منایا؟ حدیث میں اسلام بہت ساری چیزوں کا انسان کو پابند کرتا ہے, حدود و قیود میں رہنے کا حکم دیتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں شادی کے موقع پر بارات لے کر کے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی شادی کرتے ہیں تو نبی پاک کے بغیر بھی بارات چلی جاتی ہے. کوئی کانسیپٹ نہیں اس طرح کا کہ ڈھیروں بارات لے کے جائی جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں, میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سفید کپڑے پر پیلا زرد نشان تھا. حضور نے فرمایا کیا ہوا, یہ داغ کاہے کا؟ عرض کی حضور کل میں نے نکاح کیا تھا. تو محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بڑی اچھی بات ہے, ولیمہ ضرور کرنا, چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنا. بارات نہیں لے کے جائی جاتی تھی, ولیمے کا حکم دیا. اور بخاری میں نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جب تمہیں کو ولیمے کی دعوت دے تو جایا کرو. اچھا, اب شادی کے موقع پر جو بارات لے کے جائی جاتی ہے تو اگرچہ حضور کی سنت نہیں, لیکن اسے ہم حرام نہیں کہتے, اسے ہم ناجائز نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے کہ یہ تو نے غلط کیا, اگرچہ لے جانا حضور سے ثابت اس مروجہ انداز میں ثابت نہیں, اس طرح ہمارے ہاں جاتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اسے ناجائز. کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی, لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے. آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو, آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو, کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں. کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے, یہ جائز ہے, جائز پیسے ہے تو ٹھیک. بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں, اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا, اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے, چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی, اور کچا تھا. کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی. میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا. یہ ہے سنت نبی پاک کی, یہ حضور کا طریقہ ہے. بتائیے پکے گھر میں, لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی, حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے, آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کی محبوب علی دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں. آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو, اس کا اصل مزاج دیکھیں. مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں, جائز پیسوں سے پکائے. انہیں لائٹنگ لگوائی, کوئی منع نہیں. سارے محلے کو کھانا کھلایا, کوئی منع نہیں. بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے, تو بہترین مسلمان ہے. ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا, اس میں رقص کرنا, اس میں بھنگڑے ڈالنا, عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا, عورتوں کی مووی بنانا, یہ چیزیں ناجائز ہے. تو جو ناجائز ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی, جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے, سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں, وہ 100 کنال کے گھر میں رہے,
اگرچہ سنت یہ نہیں، پر یہ تو کوئی فتویٰ نہیں نہ دے سکتا کہ حرام ہے تیرا 100 کنال کے گھر میں رہنا، کہ ہے فتویٰ کہیں آپ نے سنا؟ کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ، ختم بخاری، مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ، آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا یہ سارے مکاتب فکر کے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح، وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے، لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے پوسٹر لگا کے، اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے، سیرت النبی کے جلسے، ختم بخاری کے؟ او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں۔ مجھے بتا میرے بھائی، میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے، پنڈی سے بلائے، تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے، اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی، اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا، پھر لنگر بھی پکا، کھانا بھی تو نے کھلایا، نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی، نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا، نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا؟ حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے، یتیم کو دے دینا چاہیے۔ درد کے ساتھ بات کر، سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے، وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے، عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، صرف دستک دے رہا۔ او بھائی دیکھو، ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے۔ اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا۔ اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تیرا نہیں مجھے پتا، مجھے تیرا نہیں پتا، لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے، رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی، اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم، تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا، اس نے دیا، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل، فضل بھی حضور۔ اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں، نباتات، جمادات، ہر چیز۔ یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں، غرباء کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور آپ روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور ضرورت مندوں حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں، تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔